کہ اب جو ترقی نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر، تو کہتے کیا ہیں، یہ سارے کا سارا ملبہ مولویوں کے اوپر ڈالتے. کس پر ڈالتے؟ یہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، اس کی وجہ مولوی. کیوں جی مولوی؟ جی اس وجہ سے مولویوں کے اوپر ہے کہ مولوی ترقی نہیں کرنے دیتے. جی ہمیں مولویوں نے کیا روکا ہے؟ یونیورسٹیاں تمہاری، کالج تمہارے، سکول تمہارے، انجینئر تمہارے، ڈاکٹر تمہارے، یہ سارے زور لگائے آپ نے، اس کے باوجود آپ نے کتنی ترقی کی آپ بتائیں. دنیاوی تعلیم کا معیار دیکھو تو ہائی کوالیفائڈ 4-5% بندے ہمارے پاس. دنیا کے اندر اگر حساب لگایا جائے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ہمارا معیار بہت لو ہے. تعلیمی دنیاوی عصری علوم کے لحاظ سے ہم بالکل زیرو ہے. دنیا کے مقابلے میں ہمارا کوئی معیار نہیں ہے. پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ مولویوں کا کیا قصور ہے؟ اب بتاتا ہوں. ہم نے اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھایا. مدرسے میں مسجد کے اندر جو پڑھائے جاتے ہیں، بچے پڑھاتے ہیں ہم لوگ، کیا اس کو گورنمنٹ فنڈ دیتی؟ پکی بات ہے. اچھا اگر ہم ان کو پڑھا کر آگے لے آتے، کوئی مفتی بن جاتا ہے، کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی حافظ بنا، کوئی مفتی، کوئی عالم بنا، پھر مساجد اپنائی، کوئی مسجد میں آیا، کوئی امام بنا، کوئی مدرس بنا، کوئی مفتی بنا. اب بتائیں کسی فیلڈ کے اندر پوری دنیا میں چیک کرو، دینی علوم کے لحاظ سے پاکستان پہلے نمبر پر. سمجھ نہیں آئی نا؟ ساری مشینری، سارے ادارے چلا کس کو رہے؟ عصری علوم کو، دنیاوی علوم کو. سارے ادارے، سارا کچھ زور کس پر ہے؟ ڈاکٹر بنو. زور کس پر ہے؟ انجینئر بنو. زور کس پر ہے؟ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، یہ بن جائے وہ بن جائے. سارے ادارے، ساری کوشش، ساری مشینری حکومت کی ان کی طرف ہے. ہمارے اوپر بالکل کوئی دینی علوم پر فوکس نہیں، پیسہ نہیں، ادارے بنا کر نہیں دیے. اپنی مدد آپ کے تحت یہ کوشش ہے. کوئی ہمسائے سے روٹی لے کر کھا کر عالم بن رہا، کوئی جا کر کے دروازہ کھٹکا کے رات کی روٹیاں کھٹی کر کے طلبہ پڑھ کر حافظ بن رہے، کوئی جناب رات دن رگڑے کھا کر تکلیفیں اٹھا کر عالم بنے گا، حافظ بنے گا، مفتی بنے گا. کسی کو کوئی نہیں مسئلہ، اور جناب وہ چٹائیوں پر سویا ہے، بجلی ہے نہیں ہے، یو پی ایس ہے نہیں ہے، کچھ ہے نہیں ہے، وہ عالم بھی بنے گا، مفتی بھی بنے گا، سب کچھ بھی. ایک بندہ باہر کا کھڑا ہو کر اس کو کہے گا اے مولوی انجن نے، مولوی انجن نے، وہ باتیں بھی برداشت کرے گا، وہ کہے گا جی یہ ختم پڑھنے، وہ سارے گلے بھی سنے گا، ساری تکلیفیں بھی سنے گا. بتاؤ جب موازنہ کیا گیا، سارے ادارے اس کے ساتھ لگے ہوئے، دنیاوی تعلیم، تعلیمی معیار کیا ہے؟ دنیا کے 120ویں نمبر پر بھی پاکستان کی تعلیم نہیں آ رہی. 120ویں نمبر پر بھی پاکستان کی تعلیم نہیں ہے، اور دینی تعلیم پوری دنیا کے پہلے نمبر پر ہے. پوری مشینری اس طرف، پورا زور اس طرف، سب کچھ اس طرف، اس کے باوجود فنڈ سارے ادھر کیا لگا ہے؟ اچھا بتاؤ، انجینئر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، یا امریکہ سے بلائیں، ہمارے انجینئر اس قابل نہیں ہے. چائنا سے بلائیں، پول نہیں بنا سکتے، ہماری انجینئر اس قابل نہیں ہے. جی فلاں آپریشن کرنا ہے، ہمارے ڈاکٹر اس قابل نہیں ہے، انڈیا سے بلائیں. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ باتیں نہیں، حقیقت ہے. بلائیں ڈاکٹر ادھر سے آئے، سب کچھ ادھر سے آئے. بتاؤ کسی فتوے کی ضرورت ہو، ہم نے کہا سعودیہ سے بلاؤ، ہم نے کہا مصر سے بلاؤ، ہم نے کہا فلاں ملک سے بلاؤ. جب ضرورت پڑی علوم دینیہ میں پڑھانے کی، اگر کسی کو فتویٰ چاہیے الحمدللہ ملتا ہے. کسی مسجد میں کسی نے نہیں کہا آج تک جناب والا یہاں اس مسجد کے لیے مولوی درکار نہیں. آپ اعلان کرو، سینکڑوں مولانا آ جائیں گے. آپ ادارہ بناؤ، سینکڑوں مولانا آ جائیں گے، سینکڑوں مفتی آ جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں جنہوں نے زور لگایا کچھ نہ پایا، ہم نے الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کی
تو ادارے بھی آباد۔ اگر کسی کا جنازہ پڑھا ہو، لوگ نہیں کہتے جی ہم جنازہ نہیں پڑھا سکتے، الحمدللہ ہر صف میں آپ کو حافظ ملے گا، ہر صف میں آپ کو قاری ملے گا، ہر صف میں آپ کو حافظ ملے گا، ہر صف میں آپ کو مولانا ملے گا، ہر صف میں آپ کو مفتی ملے گا۔ بتاؤ یہ احسان ہے ہمارے بزرگوں کا کہ انہوں نے ہمارے کندھوں پر اپنا دست شفقت رکھ کر ہمیں سنبھال کر کہا بیٹا بھیک مانگ لینا، دین نہ چھوڑنا، ٹکڑے کھا لینا، دین نہ چھوڑنا، صفوں پہ پڑے رہنا، دین نہ چھوڑنا، کیونکہ پتہ تھا جب دین پر حملہ ہوگا، ختم نبوت پر حملہ ہوگا، ناموس رسالت پر حملہ ہوگا، یہ ممی ڈیڈی نہیں آئیں گے، یہ کالج والے نہیں آئیں گے، یہ یونیورسٹیوں والے نہیں آئیں گے، یہ انجینئر نہیں آئیں گے، ان میں کوئی نہیں آئے گا۔ وفا کون کرے گا؟ جو محمد رسول اللہ کا دین پڑھا ہوگا۔ دین مصطفیٰ کی شمع جلانے کی بات کر، دین مصطفیٰ کی شمع جلانے کی بات کر، نور مصطفیٰ کو سینے میں جگانے کی بات کر، دین مصطفیٰ کو تخت پہ لے آنے کی بات کر۔ آج تکلیف ہے ان کو، میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہماری نقل ماری ہے کچھ لوگوں نے، یہ ہم بھی جناب یہ جلوس لے کر اسلام آباد پہنچ جائیں گے، یہ ہمارے لوگ بھی قربانیاں دیں گے۔ میں کیا ٹھیک ہے قربانیاں دیں گے، یہ کسی کے لیے قربانی نہیں دی جاتی، یہ سینوں پر گولیاں محمد رسول اللہ کے لیے کھائی جاتی ہے، یہ کسی بندے کے لیے، جی ٹائم نہیں ہے بیٹا ٹائم نہیں، کسی بندے کے لیے نہیں کھائی جاتی۔ اگر ہم نے شل کھائے خادم سے رضوی کے لیے نہیں، اگر ہم نے شل کھائے تو کسی قائد کے لیے نہیں، جیلیں برداشت کی کسی قائد کے لیے نہیں، اگر نعرے مارتے کسی قائد کے نہیں، ہم نعرے مارتے ہیں تو دین کے مارتے ہیں، نعرے مارتے ہیں تو رسول اللہ کے مارتے ہیں۔ اگر نظام لے آنا چاہتے ہیں تو کس کو؟ کسی بندے کو نہیں لے آنا چاہتے، نظام مصطفیٰ لے آنا چاہتے ہیں۔ صرف پیغام ہے لیے پھرتے جی فلاں آئے گا تبدیلی آ جائے گی، میرے دوست تبدیلی صرف دین سے آئے گی، سیدھی بات، تبدیلی صرف دین سے آئے گی، اسلام سے آئے گی۔ لوگوں کو تکلیف ہے جی کیونکہ ہم لوگ ہیں غلام، غلام ہیں لوگ، ذہنی طور پر غلام ہیں۔ اگر جو ہے وہ غلام نہیں ہے تو تردید کرو۔ سکول جاتے ہوئے آپ نے کیمسٹری بایو پڑھنی ہے نا، بایو فزکس کیمسٹری پڑھنی ہے تو سکول جاتے ہوئے یہ پڑھیں، لیکن ٹائی کیوں لگا کے جاتے ہیں؟ بولے نا، یہ ٹائی تمہارا لباس ہے؟ یہ ٹائی لگا کر کے ہر سکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں ٹائی لگی کیوں بھائی؟ ٹائی کیوں لگا کے جائے؟ کیونکہ پتہ چلے یہ ساڈا بنیا غلام ہے، اس کے گلے میں ہمارا رسہ ہے، انہوں نے باندھ کے تمہیں رکھا ہوا ہے، اسی لیے تو ان کے ٹائی باندھا غلام بن کے، یہ ثبوت ہے کہ ہم غلام ہیں۔ آج آؤ ہم بھی ثبوت دے رہے، ہم نے سروں پر امامہ سجایا، چہرے پر داڑھی سجائی، سنت کے مطابق لباس سجایا۔ تو نے نقل ماری انگریز کی غلامی کی، ہم نے نقل ماری رسول اللہ کی غلامی کی۔ اب وہ تجھے پڑھا کر اپنا نظام لانا چاہتا ہے، وہ تجھے اپنی نوکریاں دے کر اپنا نظام لانا چاہتا ہے، ہم تجھے قرآن پڑھا کر مشائخ کی سنگت میں بٹھا کر تجھے یہ سمجھانا چاہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری ذات ہے، مر جانا ہے، اس سے پہلے کوئی دین کا کام کر کے جا۔ پاکستان بنایا تھا اس لیے نہیں کہ یہاں انگریز راج کرے گا، پاکستان بنایا تھا اسلام کا نفاذ ہوگا۔ اب پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، روٹی کپڑا مکان کے لیے، بتاؤ مکان دیں گے تے روٹی دیں گے تے کپڑا دیں گے تے پیٹرول سستا کریں گے، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، میٹر لگوا دیں گے، گلی بنا دیں گے۔ سوچو اپنے ایمان پر، غور کرو، ہماری یہ پارٹی، ہماری وہ پارٹی، کسی پارٹی کو کچھ نہیں کہہ رہا میں، سوچ کسی کا نظریہ، ان کا کیا ہے،
جی ہم میٹر دے دیں گے، بجلی دے دیں گے، گلی بنا دیں گے. ہم کہتے ہیں نہ میٹر، نہ بنگلے، نہ بجلی، نہ جناب وہ کھمبے، کچھ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں جب ہم آ گئے، ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں. جب ہم آ گئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم دین مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے. شریعت آئے گی، سنت آئے گی، سنت اور شریعت کا نفاذ ہوگا. لیکن ہے کیا؟ بندے ہیں اندھا دھند پیچھے خبروں کے پیچھے لگے. تو کچھ دن پہلے مجھے بندے کہنے لگے حضرت صاحب، میں جی سنیا جناب تانوں پیسے لبے نے. میں کہ کتھوں؟ جی دھرنے تو. میں کیڑا دھرنا؟ کہنے فیض آباد. آپ کو ادھر سے پیسے ملے ہیں جی، آپ کو ڈکلیئر کیا گیا کہ آپ لوگ نا ایجنٹ ہیں. میں کس کے ایجنٹ ہے جی ایجنٹ ہیں. میں نے کہا ایجنٹ تو ہیں لیکن جس کے تم کہہ رہے اس کے نہیں ہیں. کہ جی آپ کو ادھر سے مال ملا ہے. میں نے کہا ملا ہے لیکن جس سے تم کہہ رہے اس سے نہیں ملا. اللہ کرے سمجھ آ جائے. کہتے جی سمجھا دیجئے. میں نے کہا کہ دنیا کے مال پر ہم تھوکتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم جہاں سے ملتا ہے وہ سرور کونین کے بعد ہے. ایک وقت نہیں ہے ورنہ میں یہاں بھی تفصیل میں جاؤں. اور جو ایجنٹ ہیں کہ ہم ہاں الحمدللہ ہم ایجنٹ بھی ہیں، نمائندے بھی ہیں، چوکیدار بھی. ہمارے بابا جی کہہ گئے جی آپ ٹھیکیدار ہیں. میں نے کہا ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار. ایجنٹ بھی ہیں کس کے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دین کے. چوکیدار بھی ہیں، خادم بھی ہیں، نوکر بھی ہیں. اسی لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگوں نے نقل ماری، کہا ہم غالباً جائیں گے تو ہم اسی قربانیاں دیں گے. شیل مار گئے وہ چلتے رہے، سارا کچھ ہوا وہ چلتے رہے، آخرکار تاب نہ لا سکے واپس آ گئے. میں کہ پتر سارے بابا جی خادم سے رضوی رحمت اللہ تعالیٰ کے لست جگر قبلہ سات بھائی فرما گئے تھے کہ نچن آلیاں دے پتر ادھر قربانیاں کوئی نہیں. قربانیاں کدھر ہیں؟ کن کی قربانیاں؟ جنہوں نے الحمدللہ حلال کھایا ہے، حلال سے پرورش ہوئی، جن کے ماں باپ نیک حلالی تھے ان کے بچوں نے قربانیاں بھی دی ہیں الحمدللہ. کوئی کسی پر کوئی تان نہیں ہے. دروازے کھلے ہوئے ہیں، بالکل کھول کے بیٹھے ہیں. اگر آپ بھول گئے ہیں آج بھی در کھلا ہوا ہے، تشریف لے آئے. غلطی بندے سے ہوتی ہے، پارٹیاں لے کر نہ بیٹھو. میں نے ساروکی میں ایک واقعہ شروع کیا تھا، وہ ٹائم نہ ہونے کی بدولت پورا نہیں ہو سکا. اگر اجازت ہو ٹائم ہو تو ادھر شروع کر لوں، 2-4 منٹ لگیں گے. مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی. مسلمان مسیلمہ کذاب کی ٹیم کے خلاف اور جنگ جہاد کر رہے ہیں. ایک بندے کو پہچان گئے کہ ایک بندہ جانا پہچانا لگتا ہے. دن کو جنگ، رات کو امن ہو جاتا. رات کو سارے سکون کرتے، دن کو جنگ کرتے. جب رات ہوئی تو مسلمانوں کے کچھ 1-2 ساتھیوں نے کہا کہ ہم صحابہ نے جا کر اس بندے کو دیکھتے ہیں، لگتا ہے جانا پہچانا ہے. قریب ہوتے 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 جب پہنچے، جب ٹائم تھوڑا رہ جائے تو مجھے کہہ دیں گے، میں انشاءاللہ اسی وقت چھوڑ دوں گا. اشارہ کر دیں گے اسی وقت چھوڑ دیں گے. ابھی بھی کہیں گے ابھی بھی چھوڑ. ہم وہ نہیں ہے کہ لگے رہیں. آپ کی اجازت پر ہوگا، اگر کہیں گے تو ابھی. ٹھیک ہے قاری صاحب؟ جی جزاک اللہ. تو جب موقع ملا، قریب ہوئے، پہچانا، اس کو بلایا. وہ آ گیا. کہا تو کون ہے؟ کہا فلاں. کہا تو حضور کے پاس آیا تھا؟ ہاں آیا تھا. مسلمان ہوا تھا؟ ہوا تھا. تو نماز پڑھتا ہے؟ کہا پڑھتا. کہا تو اب بھی مسلمان ہے؟ کہا اب بھی مسلمان. تو حضور کو آخری نبی مانتا؟ کہا آخری نبی مانتا. کہا پھر تیرا دماغ خراب ہے. تو مسلمہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور لڑ رہا ہے ہمارے ساتھ، حضور کے غلاموں کے ساتھ لگ رہا ہے، لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، صحابی بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو سارا کچھ بھی کہتا ہے، لیکن ساتھ مسلمہ کذاب جھوٹے دجال کا دے رہا ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں. اس جھوٹے کا ساتھ دے رہا ہے، لڑ ہمارے ساتھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟
اس نے کہا آج یہ مثال ساری دوسری پارٹیوں پر فٹ ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ پر غور کریں گے. میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا, گھر میں بیٹھ کر غور کیجئے گا. اس نے کہا حضرت صاحب باقی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, حق آپ کے ساتھ ہے, سچ آپ کے ساتھ ہے, ساری برکتیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل حق بجانب ہے. یہ بھی جھوٹا, اس کے ساتھی بھی جھوٹے, ہم بھی جھوٹ پر کھڑے ہوئے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, ہم بھی جھوٹ پر کھڑے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے اپنی پارٹی نہیں چھوڑی جاتی, اپنی برادری نہیں چھوڑی جاتی, تعلق نہیں چھوڑا جاتا. بتاؤ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ ایسا بندہ لڑ رہا تھا تو وہ مرتد ہو چکا تھا, وہ نام کا لاکھ مسلمان رہے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا تھا. اب میں سوال کرتا ہوں, اگر حضور کا زمانہ پائے, حضور کا وقت پائے, حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے آ جائے اور اس کے بعد اگر مشن پر پہرا نہ دے, اگر وہ زمانہ پائے پھر بھی مرتد ہو جائے, آپ 1450 سال بعد آ رہے, آپ کہتے ہیں حق پر خادم سے رضوی, آپ کہتے ہیں حق پر یہی جماعت ہے, آپ کہتے ہیں ختم نبوت پر پہرا یہی دے رہے, ناموس رسالت پر پہرا یہی دے رہے, لیکن ساڑیاں مجبوریاں نے, ہماری کچھ مشکلات ہیں, ہمارے کچھ مسائل ہیں, ہمارے کچھ مصائب ہیں, ہم کیا کریں جی؟ پارٹی نہیں چھوڑی جاتی. بتاؤ وہ صحابی رسول ہو کر مرتد ہو سکتا ہے تو تو آج 1450 سال بعد مسلمان رہے گا؟ میں یہ سوال کرتا ہوں, کیا انہوں نے, یہ بندے ناراض ہوتے ہیں جی, بندے اٹھ بھی پہن دینے, غصے بھی کر دینے جی, ہمیں کیا کہہ رہے, میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا, تیرے ایمان کی بات ہے, تیرے ایمان کی بات. ختم نبوت پر حملہ کیا کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ کس نے کیس ڈالے؟ کس نے جو ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو تختہ دار پہ لٹکایا؟ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ اس نے دین کو کالا قانون کہا سلمان تاثیر نے؟ کیا ان میں اتنی غیرت نہیں؟ بندے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, یار تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حضور کے فرامین کو کالا قانون کہہ رہا ہے, بندے کھڑے ہو جاتے. لیکن کیا ہے, ایک وقت کا کلندر ممتاز قادری کھڑے ہوئے اور اس کو نہ کوئی چنے چبوائے, ظالم کو روکا, ان کی زبان کو لگام آ گئی, کوئی اور بھونکا نہیں ہے. اس پارٹی نے ممتاز قادری کو شہید کیا. اج بندے کہنے نے فلانی ایک باری پھر بندے دا پتر بن, بندے دا پتر بن, ایک باری پھر کی پھر. اگر وہ آگے کس کا ساتھ دے رہے بتاؤ؟ حضرت امام حسین کس کے ساتھ لڑے تھے؟ کافر کے ساتھ. بولو جلدی کرو, ٹائم ختم ہو گیا. کس کے ساتھ لڑے تھے؟ نہیں, حضرت امام حسین جن کے ساتھ جنگ کر رہے تھے یزید کے ساتھ, یزید کافر تھا؟ یزید کلمہ پڑھتا تھا؟ مومن تھا؟ نہیں, مومن صرف کلمہ پڑھتا تھا. کیا ہے امام حسین مومن, امام حسین نواسہ رسول, حق پر ہے. یہ ظالم جابر مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے لیکن منافق ہے. آج کے دور کے اندر بھی آپ کو کلمہ پڑھنے والے ملیں گے لیکن مومن نہیں ہے. یہ انہی طبقے کے اندر ہے. امام حسین کافر کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے, منافق کے خلاف کھڑے ہوئے. آج وقت ہے پیغام دیتے ہیں دوستوں کو, اپنے آپ کے اندر غیرت ایمانی لاؤ. اگر جتنے یہ لوگ موجود ہیں جی ہم نے فلاں کیا تھا, ہم نے یہ کام کیا ہے, ہم نے اسلام فوبیا, یہ سارا کچھ تھا, اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے, اسلام فوبیا پر آواز اٹھائی ہے. کیا آواز اٹھائی؟ تم نے ممتاز قادری کو قاتل نہیں کہا. 995 سی 70 سالہ جو بھی حکومت میں آیا ہے, جب بھی کسی پر مسئلہ ہوا ہے ایک ہی بات, کیا ہے جی 295 سی ختم کرو. یہ 295 سی یہ کیا ہے, کس کا قانون ہے جی؟ پتہ ہونا چاہیے, جلدی بولے جی. تحفظ ناموس رسالت 295 سی. اب جو بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو بدلو, اس کو بدلو, اس کو بدلو, اس کو بدلو. کیوں بھائی بدلے؟
اس کی تبدیلی کے لیے ہر بندے کی کوشش ہے، یا یہی رہ گیا بدلنے والا؟ مراد یہ ہے کہ اندر میں خرابیاں ہیں۔ ہم کسی کو، جتنے بھی دوست جہاں بھی تبلیغ کے لیے جا رہے راہ اللہ سمجھا رہے، ہم کسی کی کوٹھیوں سے مرغوب نہیں ہوتے، کسی کی جائیدادوں سے مرغوب نہیں ہوتے، ہم کسی کے روب میں نہیں آتے۔ چاہے ہم تو حکومت ہمارے سامنے وہ لے کر کھڑی ہوگی، گاڑیاں، جیلیں، ہتھ کڑیاں، فیر، گنے، اور اس کے بعد سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ درویش ان سے نہیں ڈرے تو کسی کی کوٹھیوں سے کیا ڈریں گے؟ سیدھی سی بات ہے۔ ہم اپنے موت اپنے ہاتھ پر جان لے کر پھر رہے ہیں۔ مہربانی فرماؤ کسی اور سے ٹکراؤ، ادھر ٹکرانے کی ضرورت نہیں، خود پاش پاش ہو جاؤ گے۔ صرف اپنے دوستوں کو تبلیغ ہے واعظ و نصیحت کے ذریعے سے۔ مہربانی کر کے یہ ساری چیزیں واضح ہیں، اگر بندے کو پھر بھی نظر نہ آئے تو جہالت ہے۔ کتنے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، کتنے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ نام لینا آسان ہوتا ہے، ممتاز قادری بننا مشکل ہوتا ہے۔ نام اسلام کا لینا آسان ہے، خادم سا رضوی بننا، درویش بننا، ختم نبوت پر پہرا دینا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے الحمدللہ اب یہ دریا سمندر چل پڑا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ قیامت والے دن سرخرو اٹھو گے، حضور کے غلاموں میں اٹھو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب